اللہ 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 شاہ کا سجدہ شاہ کا سجدہ شاہ کا سجدہ شاہ کا سجدہ قدم الصلاة زخم پر زخم بکھاتے ہیں حسین سر کو سجدے میں جھکاتے ہیں حسین زخم پر زخم بکھاتے ہیں حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی مدد. سب سے پہلے تو کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسانیت کو سمجھنا ہوگا. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کیسے کی جائے. تو اللہ نے ہمارے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے تاکہ ہم اس قابل ہوں کہ اللہ کی عبادت کر سکیں. یہ سفر انسانیت جو ہے یہ آدم علیہ السلام سے چلا اور ہمارے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا. یہ انسانیت کی معراج ہے کہ اس کے بعد اب کوئی رسول نہیں آنا. اب ہم نے اس معراج کو سمجھنا ہے جہاں پر اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں اپنا اظہار فرمایا جہاں انسان بت پرستی کرتے تھے, جہاں لوگ اللہ کو نہ جانتے تھے نہ پہچانتے تھے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتایا, اللہ کو متعارف کروایا کہ اللہ کون ہے, کیا ہے, وہ کیسا ہے. تو یہ سفر معراج انسانیت کا شروع ہوا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو لے کر چلے, مکہ سے مدینہ چلے اور مدینہ سے غدیر خم میں آ کر پہنچے. یہاں پر اللہ نے اپنے حبیب سے ایک بات کہی کہ اے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ آپ کو جو پیغام پہنچایا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو آپ کے سامنے ہے اللہ بالکل بھی کافروں کو ہدایت نہیں کرے گا. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں جب اعلان ولایت کیا تو اس وقت اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دین اسلام. اے میرے حبیب آج کے دن بوجہ ولایت علی میں آپ سے راضی ہوا اور میں نے دین کو کمپلیٹ کر دیا. انسانیت کی معراج کربلا میں ہے. انسانیت کی معراج غدیر خم میں کمپلیٹ ہوئی. انسانیت کی منزل غدیر خم ہے. وہاں اللہ نے یہ کہا کہ اے میرے حبیب دین مکمل ہو گیا. اب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے حبیب ہم آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں. کربلا اجر رسالت کا نام ہے. لوگ آئے اور کہا کہ اے ہمارے حبیب آپ نے دین پہنچایا, ہم آپ سے خوش ہیں, اللہ آپ سے خوش ہے, آپ ہم سے خوش ہو جائیں. اللہ نے پیغام بھیجا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے یہ کہیے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اہل بیت سے محبت کے. دین کا اختتام غدیر خم پہ ہوا, اللہ راضی ہوا, لیکن ایک چیز اللہ نے ڈیمانڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنی ہے. کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت نہیں کی گئی. اہل بیت پر ظلم کیا گیا اور ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بیٹے تک کو نہیں زندہ چھوڑا گیا. کربلا ہمیں انسانیت کا درس دیتی ہے, اہل بیت سے قریب ہونے کا درس دیتی ہے. دین اہل بیت کے قریب ہونے کا نام ہے. تو کربلا نے انسان کو جوڑا. کربلا میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, ہندو آتے ہیں, عیسائی آتے ہیں, مسلم آتے ہیں. کربلا میں اس تفریق کو ختم کر کے انسانیت کو جوڑا ہے. کربلا انسانیت کا درس ہے اور یہاں آ کر انسان کی معراج کو پہنچتا ہے. اسی کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور اہل بیت کے قریب ہونے کی دعوت دوں گا کہ خدا را نفرتوں کو چھوڑ کے اہل بیت کے قریب ہو جائیں, ان کی قربانیوں کو یاد کیجیے. یا علی مدد. شاہ کا سجدہ, شاہ کا سجدہ, شاہ
سجدہ شاہ کا سجدہ قد قمت الصلاة زخم پر زخم بھی کھاتے ہیں حسین سر کو سجدے میں جھکاتے ہیں حسین زخم پر زخم بھی کھاتے ہیں حسین سر کو سجدے میں جھکاتے ہیں حسین خون میں نہا کر دین بچایا خون میں نہا کر دین بچایا قد قمت الصلاة جائے شہادت روح عبادت. سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام فصیح محمد فصیح پاکستان ملتان سے اور ادھر ہم آئے ہوئے ہیں 9-10 محرم پہ عاشورہ پہ کربلا پہ اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت دل کے قریب یہ جگہ محسوس ہو رہی ہے اور بہت زائرین کے لیے اور ماتمیوں کے لیے بہت خوبصورت انتظامات ہیں اور سب کچھ بہت بہترین ہے ماشاءاللہ. آپ پہلے بھی کربلا آ چکے ہیں یا یہ پہلی دفعہ؟ یہ پہلی دفعہ کربلا ہے. پہلے اربعین اور نجف گئے تھے. اس باری انشاءاللہ نجف بھی جائیں گے اور کربلا بھی عاشورہ تک ادھر ہی ہوں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. کیوں ایسا پروگرام آپ کا بنا؟ آپ اربعین کے لیے بھی تو آ سکتے تھے, اچانک عاشورہ کے لیے کیوں آئے؟ ہماری قسمت ایسی تھی کہ ہمیں عاشورہ کے ساتھ جگہ ملی اور میرے کچھ ریلیٹیوز بھی ساتھ آ رہے تھے تو ان کے ساتھ ہمارا بھی دل کیا. ہمارا پچھلے سال بھی دل تھا, عاشورہ میں جگہ نہیں ملی پچھلے سال. اس سال ہماری قسمت تھی تو انشاءاللہ اللہ کا بہت شکر ہے عاشورہ میں ہمارا آنا ہوا. ماشاءاللہ. کربلا مقدسہ میں کیسے محسوس کر رہے ہیں آپ؟ کربلا مقدسہ میں ہم لوگ اپنے مولا پاک کے اپنے آپ کو بہت قریب محسوس کرتے ہیں اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں اپنے پیاروں کے لیے, سب کے لیے, اور کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حرم میں وقت گزاریں, دعا کریں. ماشاءاللہ. آخر میں مومنین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ مومنین کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم سب ایک ہیں, یہاں پہ مسلمان ہیں اور سب ادھر آئیں اور آ کے اس پیارے منظر کو دیکھیں اور اپنے پیاروں کے لیے اور مولا کے وسیلے سے دعائیں کریں. شکریہ, سلامت رہے. زخم پر زخم بھی کھاتے ہیں حسین سر کو سجدے میں جھکاتے ہیں حسین زخم پر زخم بھی کھاتے ہیں حسین سر کو سجدے میں جھکاتے ہیں حسین خون میں نہا کر دین بچایا. سب سے پہلے حضور آپ اپنا تعارف فرمائیں. میرا نام ہے جناب سید ظہیر عباس نقوی. میں اس وقت تقریباً ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہوں, 60-62 سال کی عمر. بس اتفاق سے بچوں نے میرا نام دیا اور غازی نے مجھے کال کر لی اور آ گیا 7 دن میں. کوئی ذہنی طور پر تیار نہیں تھا, کوئی پروگرام نہیں تھا. زائرین ابا عبداللہ یہ ایک گروپ ہے, اس کے ذریعے سے میں یہاں پہنچا ہوں. تقریباً ہمارا 15 دن کا یہ پروگرام ہے جس میں ہم نجف بھی گئے ہیں اور دوسری جگہ بھی جائیں گے. کربلا بھی آئے ہیں, یہاں 2 دفعہ آ چکے ہیں. پہلے آئے 3 دن بعد چلے گئے. ابھی آئے ہم 11 محرم تک ادھر رہیں گے. کتنی دفعہ آپ تشریف لائیں؟ پہلی دفعہ آیا ہوں میں. میرے اور عزیز اقارب جو میرے گروپ میں آئے ہیں وہ کئی دفعہ آ چکے ہیں, لیکن میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور دیکھ کے حیران ہوں میں کہ واقعی دنیا کیسے یہاں موجود ہے. کیسے لگ رہے ہیں یہاں کربلا میں آپ کو؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ حسین کی جو تاریخ پڑھی ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ وہ آواز دیتا تھا کہ کون ہے میری مدد کرنے والا, لیکن آج ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں جیسے کتنے لوگ اس کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں اور آئے جس میں کوئی مذہبی تفریق نہیں ہے, کوئی مسلمانوں کی حیثیت نہیں ہے. ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, مسلمانوں میں بھی جتنے فرقے ہیں وہ تمام موجود ہیں یہاں, صرف حسین کی آواز پہ ہیں موجود. آخر میں مومنین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس یہ ہے کہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ اپنی روایات کو برقرار رکھیں, یہی ایک پیغام ہے. سلامت رہے, اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ.